اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا جی، قرآن مجید میں بیان ہے نامردی کے بارے میں۔ عام طور پہ نامرد خسروں کو کہا جاتا ہے کہ یہ نامرد ہوتے ہیں اور ان میں مردانہ قوت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز میں نامردی کو جو کہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ آپس میں نہ جھگڑو ورنہ نامرد ہو جاؤ گے۔ 10واں سپارہ پہلا رکوع۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت پوشیدہ ہے کہ سب سے پہلے انسانوں کے آپس میں اختلافات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں اور ہلکی پھلکا جو ہے نا لوگ ناراضگی ہوتی ہے، پھر لوگ ایک دوسرے کے خلاف شکایتیں جب لگاتے ہیں اور ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑکاتے ہیں کہ اس نے تیرے خلاف یہ کہا، تیرے خلاف یہ کہا، تو وہ جو چھوٹی سی ناراضگی ہوتی ہے وہ پھر ایک غصے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو پھر لوگ آپس میں غصہ رکھتے ہیں کہ یہ ہمیں آپس میں کا غصہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ جتنی بھی کوئی ذات پات ہے اس کے بیچ میں غصہ، جتنے کوئی چھوٹے موٹے جو ہے نا گروپ بنتے ہیں ان میں غصہ، فیملیوں میں غصہ، اس کے بعد آگے جو ہے نا جب وہ لگاتار کوئی صلح وغیرہ نہیں ہوتی تو پھر وہی غصہ جو ہے نا وہ آگے ایک اشتعال میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی کہ غصہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے، لوگ بدلہ لینے کے لیے مرنے مارنے پہ آ جاتے ہیں اور آپس میں لڑائی جھگڑا بن جاتا ہے۔ اسی لڑائی جھگڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عذاب بھی کہا قرآن مجید میں کہ جتنی بھی عذاب کی شکلیں ہیں ان میں سے ایک گندا عذاب یہ بھی ہے کہ لڑائی جھگڑے پہ لوگ اتر آئیں، آپس میں لڑ پڑیں۔ جب آپس میں لوگ لڑ پڑتے ہیں تو پھر وہ کٹھی منصوبہ بندی نہیں کہیں کر سکتے، کٹھے کہیں آ جا نہیں سکتے، تو پھر وہ ایک قوت بن کے نہیں ابھرتے، یعنی کہ 5 انگلیاں کٹھی نہیں ہوں گی تو پھر وہ مکہ نہیں بن سکتا۔ جب مکہ نہیں بنے گا تو اکیلی اکیلی انگلی کی پاور نہیں ہوتی۔ تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ آپس میں نہ لڑو ورنہ نامرد ہو جاؤ گے، تمہاری مردانہ قوت جاتی رہے گی۔ جو باقی جو خسروں والی بات ہے وہ ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے، وہ دیکھیں میڈیکل سے بھی صحیح بھی ہو سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا۔ تو اصل جو ہے نا وہ مردانگی جو ہے نا وہ آپس کے پیار محبت میں پوشیدہ ہے۔ تو بہت شکریہ، باقی پھر سناؤں گا۔